الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اوصنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے چند ایک نصیحتیں یہ ہیں: اہجر المعاصی فإنها افضل الحجرۃ، اہجر المعاصی فإنها افضل الحجرۃ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ وحافظی علی الفرائض افضل الجہاد، اور اپنے فرائض کی نگہداشت کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ وَأَكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّكِ لَا يَأْتِينَ أَحَبَّ إِلَيْهِ شَيْءٍ مِّن كَثْرَةِ الذِّكْرِ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہتر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ ہجرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں، کسی بستی میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، غیر مذہب لوگ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو ایسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کا اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے، اس چیز کا نام ہجرت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہ شخص بھی گویا سب سے بڑی ہجرت کر رہا ہے، اس کی ہجرت سب سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے کے اندر آپ کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، تو آپ کا جو معیار اور انداز ہونا چاہیے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ خوشی کے اندر مبالغہ کر دیں اور آپ کی خوشی سے آپ کا ہمسایہ پریشان ہو، آپ کی خوشی سے پورا معاشرہ تکلیف میں ہو۔ نہیں، اگر آپ خوشی کر رہے ہیں تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ شامل ہو، اور اگر آپ کے ہاں کوئی غمی ہے تو اس میں جاہلیت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، یہ نوحہ اور ماتم نہیں کرنا، بلکہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار ہو۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بھی کام ہو جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، افضل الحجرت، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، گویا انسان اپنے نفس کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وحافظی علی الفرائض، اپنے فرائض کی نگہداشت کرو، یعنی اپنے فرائض کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرو۔ فإنها افضل الجہاد، یہ سب سے زیادہ افضل جہاد ہے کہ انسان اپنے فرائض بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر 5 رکن اسلام سے، ایمان اسلام میں جو نماز ہے سب سے پہلے، اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرو، اس میں جلدی نہ کرو، انسان اس میں خشوع خضوع، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، یہ اس کے فرائض کی سب سے بہترین نگہداشت ہے۔ اس کے بعد انسان روزے آتے ہیں، وہ بھی سال میں 1 مہینہ اس میں انسان کے اندر فرض ہوتے ہیں صاحب استطاعت پر، روزوں کے اندر کوتاہی نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرضی روزے مقرر کیے ہیں۔ اس کے بعد اگر زکوٰۃ آدمی ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب حیثیت انسان پر 1 سال کے بعد اگر زکوٰۃ آتی ہے، تو اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتے تو ہمارے معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ۔ اگر ہمارے ملک کے جاگیردار اور با اقتدار اور سیاستدان لوگ اپنی زمینوں کی، اپنی جائیدادوں کی آدھی زکوٰۃ ادا کرتے تو ہمارے معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ ان لوگوں کی جائیدادیں اور زمینیں اتنی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی زمینوں پر کئی گھنٹے ٹرین بھی چلتی رہے تو ان کی زمینیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگر ان کی زمینوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی جو فرائض ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے۔ فإنها افضل الجہاد، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل جہاد ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کو کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی کثرت کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں اور بھی بہت ہی زیادہ الفاظ ہیں، مثال کے طور پر کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، یعنی مثال کے طور پر یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے تو بہت ہلکے لیکن ان کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ بلند ہے کہ یہ قیامت کے دن انسان کا جو ترازو ہوگا اس میں سب سے باری ہوں گے، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ
تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی کے کام ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةُ، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی نگہداشت کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادُ، یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی کثرت کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔